امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ اتنی بڑی عمر ہو گئی, کچھ ہی عرصے پہلے آپ نے کرسی پہ نماز پڑھنا شروع کی, اور اس میں بھی آپ نے مفتی صاحب کو ڈائریکٹ ڈاکٹر سے بات کروائی. یعنی ڈاکٹر کی جو بھی ہدایات تھیں وہ مفتی صاحب سے بات مفتی صاحب کی میٹنگ کروائی, بلکہ آپ فون پہ بات چیت ہوئی کہ یہ کنڈیشن ہے. تو پھر اس کے بعد جب کہا مفتی صاحب نے کہا اس کنڈیشن کے اندر آپ نماز پڑھ سکتے ہیں, تو پھر نماز پڑھنا شروع کی, ورنہ اس سے پہلے شروع نہیں کی. ہم ظاہر ہے کہ بدگمانی تو نہیں کر سکتے کسی کے ساتھ, لیکن ہر ایک کو سوچنا ضرور چاہیے کہ آج کل واقعی بہت سے لوگوں کو یہ دیکھا ہے کہ تمام چیزیں ان کی ٹھیک چل رہی ہوتی ہیں, اور تھوڑا سا مشکل لگتا ہے ان کے معاملے کے اندر کہ یوں کرسی پر وہ بیٹھ جائیں. بعض لوگوں کی عادت بن جاتی ہے, تھوڑی سی اگر وہ کوشش کریں کوئی تکلیف ان کو نہیں ہو. میرے سنت کے واقعات موجود ہیں, آپ نے کئی کو سمجھایا تو وہ واقعی پھر انہوں نے بعد میں کہا کہ آپ نے صحیح سمجھایا, میں صحیح سمجھایا, ہم اب آرام سے کھڑے ہو کے بیٹھ کے نماز پڑھ رہے ہیں, کرسی پہ بیٹھنے کی ہمیں ضرورت ہی نہیں پڑی. تو آپ غور کر لیں, ہر ایک بعض نوجوانوں کو دیکھا ہے ان کے ساتھ بھی اس حد تک تکلیف ہو, کوئی عذر ہو ان کے ساتھ, لیکن نماز میں بھی آج کل جو ہے نا فیشن آ گئے ہیں. تو اب یہ بھی ایک فیشن بن گیا ہے کہ کرسی پر نماز پڑھی جائے, تو یہ نہیں ہونا چاہیے. بہرحال کوشش کیا بلکہ لازم ہے, آپ اس کو دیکھیں گے کہ آپ واقعی شرعی معذور اس حوالے سے بنتے ہیں یا نہیں بنتے. اور اس میں بہتر طریقہ کار یہ ہے کہ نماز ایک اہم ترین فریضہ ہے اور اسلام کا بنیادی رکن ہے, اور نماز کے بغیر انسان کسی کام کا نہیں ہے, اللہ کی بندگی ہے, عبادت ہے. تو اس فریضے کو سمجھتے ہوئے ہر ایک اس بات کی اپنی ذمہ داری لے کہ وہ کسی نہ کسی مفتی اسلام سے اس اپنے مسئلے کے حوالے سے ڈسکس کر لے. اس کو ذرا سا بھی شبہ ہے تو جا کے بات کر لے کہ میری یہ کنڈیشن ہے, کیا میں اس صورت میں اس انداز میں نماز پڑھ سکتا ہوں. اب یہ چونکہ نماز ایک اہم چیز ہے, اکثریت تو ہماری نماز پڑھتی نہیں ہے, اور جو پڑھتی ہے وہ فارمیلٹی پوری کر رہی ہوتی ہے کہ اللہ قبول کرنے والا ہے. تو بھائی اللہ کو تو ہماری نماز کی سرے سے حاجت نہیں ہے. ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اس انداز میں عبادت کرنے کی کوشش کریں گے کہ جس کا اللہ پاک نے ہمیں حکم ارشاد فرمایا, اور ہمیں حکم یہی ارشاد فرمایا کہ ہم نے نماز کی اقامت کرنی ہے. اقامت الصلاۃ کا حکم ہے, اور اقامت الصلاۃ کا معنی ہی ہوتا ہے, نماز قائم کرنے کا معنی یہ ہوتا ہے کہ نماز کو اس کے ظاہری اور باطنی آداب کے ساتھ جو طریقہ کار ہے اس کے ساتھ ہمیشہ ادا کرنا ہوتا ہے. دوستوں کو غلط فہمی یہ ہوتی ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بیٹھ کر جو ہم نماز پڑھ رہے ہیں کرسی پر, یہ بیٹھ کر نماز پڑھنا ہے. ہم نے بھی بیٹھ کر الفاظ استعمال کیے, اصل میں یہ بیٹھ کر نماز پڑھنا نہیں ہے, اشاروں سے نماز پڑھنا. یعنی اشارے, یہ اشارے, اس کو عربی زبان میں مومی کہتے ہیں, یعنی وہ جو اشاروں کے ذریعے نماز ادا کر. قائد نہیں کہتے, یہ قائد نہیں کہتے اس کو, قائد بیٹھنے والا, عین سے بیٹھنے والا. تو یہ جو شخص ہے یہ اشاروں سے نماز پڑھ رہا ہے. تو اب اشاروں سے جو نماز ہوتی ہے وہ سر کے اشاروں سے ہوتی ہے. ہمارے یہاں بہت سے لوگ ہاتھ کے اشاروں سے پڑھ رہے ہوتے ہیں. ہاتھ کا اشارہ نہیں ہے, سر کا اشارہ ہے. تو سر کے اشارے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے رکوع کرنا ہے تو رکوع میں تھوڑا سا آپ نے سر جھکانا ہے یوں, اور سجدے میں آپ نے اس کے مقابلے میں تھوڑا سا اور سر جھکانا ہے. یہ اصل آپ کا اشاروں سے نماز پڑھنا. بعض لوگ جو نا وہ بیٹھتے ہیں تو یوں رکوع میں ہوتے ہیں اور پھر ساتھ میں ہاتھوں کو یوں آگے کر کے سجدہ کافی زیادہ جھک بھی جھک جا رہے. تو یہ نہیں ہے طریقہ کار. اشارہ جو ہے وہ پھر سر کے ذریعے ہوگا, اسی سے آپ نے اشارہ کرنا ہے. تو اب یہ زمین پہ بیٹھ کے اشارے کے ذریعے نماز پڑھ رہے ہیں, کرسی پہ بیٹھ کے پڑھ رہے ہیں, یا کھڑے ہو کے پڑھ رہے ہیں, تینوں صورتیں درست ہیں. ہاں البتہ بیٹھ کر اشاروں کے ساتھ نماز پڑھنا یہ زیادہ بہتر ہے, کیونکہ سجدے میں زیادہ قریب ہو جائے گا وہ بند.